کہ جہاں دو قطرے کو ترسایا گیا وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا. سبحان اللہ. جہاں دو قطرے کو ترسایا گیا وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. ارے سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں. اگر مجھے بڈی کے حوالے کرنا تھا تو تیار کس لیے کیا ہے. اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب کے طور پر تاجدار گولڈا وارث علوم مہر علی شاعر ہفت زبان تاجدار گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈوی کا قلم اٹھا. آپ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں یہ کس لیے نہلایا گیا. جب انسان کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے نا تو جس لیول کی ملاقات ہوتی ہے اسی لیول کی تیاری کی جاتی ہے. محلے کے کسی کونسلر سے ملاقات ہو تو وہاں تیاری اس کے مطابق. اگر کسی ملاقات کسی وزیر اعظم سے ہو تیاری اس کے مطابق. ملاقات صدر سے ہو تیاری اس کے مطابق. جس طرح کی شخصیت ہوتی ہے تیاری اسی کے لیول کے مطابق ہوتی ہے. تاجدار گولڈا کہتے ہیں چونکہ اس مرد مومن نے مر کے پہلی رات جب قبر میں جانا ہے تو ملاقات کسی عام سے نہیں کل پیغمبروں کے امام تاجدار کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اس لیے اسے تیار بھی اس لیول کے مطابق کیا جاتا ہے. کیوں؟ آپ کی آواز آئی جواب دیا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کر چلے. مسافران لحد اس لیے نہا کر چلے. آئیں میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان مٹ گیا مر گیا اس کے بعد کچھ باقی نہ بچا زندگی ختم ہو گئی مر گیا مٹ گیا ختم ہو گیا نام و نشان نہ رہا تو وہ تو جلا دیتے ہیں وہ تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں وہ تو اسے گڑا بنا کر ڈال دیتے ہیں. مگر جسے اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ختم نہیں ہوا. قرآن کیا کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات. وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا زندگی کو پیدا کیا. مولا ہم تو زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ پہلے زندگی ہے پھر موت. تیرا قرآن کہتا ہے پہلے موت پھر زندگی. بتا سمجھ میں نہیں آ رہی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر سوال کیا کرو اہل ذکر سے. یہ نہیں کہا کہ فاسألوا اہل العلم اہل علم سے سوال کیا کرو. یہ سوال حضور سیدی شیخ الاسلام جیسی ہستیوں کے سامنے رکھا جائے پوچھا جائے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماجرا کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی پہلے موت بعد میں. رب کا قرآن کہتا ہے کہ پہلے موت پھر زندگی. کہا اہل علم سے اس لیے نہیں کہا کہ اہل علم کبھی کبھی گھمنڈ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. تاجدار گولڈا نے کہا تھا اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا بندے یہی تیری اوقات ہے اپنی اوقات میں رہ. تو اہل علم کبھی کبھی متکبر ہو جاتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر فرمایا جو ہر وقت میری یاد میں مگن رہتے ہیں ان سے پوچھو ماجرا کیا ہے. جب اہل ذکر سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ہاں جسے تم ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ پہلے زندگی پھر موت. قرآن کہتا ہے پہلے موت پھر زندگی. ماجرا کیا ہے؟ اہل ذکر نے بتایا تم جسے زندگی سمجھتے ہو قرآن اور خدا کے ہاں وہ موت ہے اور جسے تم موت سمجھتے ہو خدا اور قرآن کے ہاں وہی تو در حقیقت زندگی ہے. اسی کو تو زندگی کہتے ہیں. جس کو تم کہتے ہو کہ مر گیا مٹ گیا وہی تو زندگی. قرآن کے دوسرے مقام پہ آ جائیے. یہ سورہ ملک ہے پہلا پارہ چوتھا رکوع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موت اور زندگی کا ذکر کیا اور وہاں پر فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. میں تم پہلے مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی پھر مردہ کرے گا پھر زندہ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے موت اور پھر زندگی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 دن کی زندگی یہ زندگی ہے اور مرنے کے بعد مٹ گیا. اللہ کہتا نہیں یہ 4 دن کی زندگی کو جسے تم زندگی سمجھتے ہو یہ موت ہے اور مولا کے ہاں جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہ موت ایک دروازہ ہے گزر کے اس پار جاؤ گے. پہلے بھی زندہ تھے مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہے.
انسان مرنے کے بعد بھی زندہ. یہ تو ہے زندگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے موت کیا ہے؟ کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے مراحل آخرت میں موت. جس کی موت اچھی ہو گئی، جس نے فکر آخرت کیا اور اس کی موت اچھی ہو گئی، سبحان اللہ. تو یہ اس کی قیامت یہی سے شروع ہو گئی. اس کا مرحلہ قیامت یہاں سے شروع ہو گیا، اس کی ابتدا ہو گئی. اگر موت خدا نخواستہ اچھی نہ آئی تو پھر قبر بھی خراب، آخرت بھی برباد. جس کی موت اچھی آ گئی اس کی قبر بھی سمجھ گئی، اس کی آخرت بھی سمجھ گئی. اور وہ موت اسی کی اچھی ہوتی ہے جو زندگی میں ان چند لمحوں میں فکر آخرت میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے سامان تیار کرتا رہتا ہے. اب قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ یہ آیت کریمہ لائی. کون سی؟ فرمایا کل نفس، جو میں نے دوسری آیت کریمہ ابتداء تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 ہے. سورہ عنکبوت ہے آیت نمبر 57 ہے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 35. ان 3 مقامات پر تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. موت کیا ہے؟ ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ترجمہ کرنے والے یہاں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ مر مٹنے کو نام دیتے ہیں. اگر ہوتا کہ انسان مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، موت واقع ہو گئی، تو اللہ فرماتا کل نفس تموت. کیا؟ کل نفس تموت، ہر ذی روح شے نے مرنا ہے. یہ نہیں فرمایا. تینوں مقامات پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت.